ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب کسان رہتا تھا۔ اس کا نام احمد تھا۔ احمد بہت محنتی اور ایماندار شخص تھا۔ اس کے پاس تھوڑی سی زمین تھی جس پر وہ کھیتی باڑی کرتا تھا۔ احمد کی زندگی میں سب سے بڑی دولت اس کی ایمانداری اور اللہ پر بھروسہ تھا۔ ایک دن احمد کی زمین میں ایک بڑا پتھر نکل آیا۔ اس نے سوچا کہ یہ پتھر اس کی فصل کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے اس نے اسے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ جب احمد نے پتھر کو ہٹایا تو اس کے نیچے ایک چھوٹا سا خزانہ ملا۔ احمد بہت خوش ہوا، لیکن اس نے فوراً سوچا کہ یہ خزانہ اس کا نہیں ہے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خزانہ گاؤں کے سردار کے پاس لے گیا۔ سردار نے احمد کی ایمانداری کی بہت تعریف کی اور کہا، احمد، تمہاری ایمانداری نے ہمیں بہت متاثر کیا ہے۔ یہ خزانہ تمہارا حق ہے۔ احمد نے جواب دیا، نہیں سردار صاحب، یہ خزانہ اللہ کی امانت ہے اور اسے گاؤں کے فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ سردار نے احمد کی بات مان لی اور خزانہ گاؤں کے فلاحی کاموں میں استعمال کیا۔ اس کے بعد گاؤں میں ایک نیا مدرسہ اور ایک چھوٹا سا ہسپتال بنایا گیا۔ احمد کی ایمانداری اور اللہ پر بھروسے کی وجہ سے پورا گاؤں خوشحال ہو گیا۔ احمد کی ایمانداری کی کہانی گاؤں کے بچوں کے لیے ایک مثال بن گئی۔ بچے احمد کی طرح ایماندار اور محنتی بننے کی کوشش کرنے لگے۔ گاؤں کے بزرگ بھی احمد کی تعریف کرتے اور اس کی کہانی سناتے۔ احمد کی زندگی میں ایک اور اہم موڑ آیا جب گاؤں میں قحط پڑا۔ گاؤں کے لوگ پریشان ہو گئے اور ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ختم ہونے لگیں۔ احمد نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی بچت سے گاؤں والوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ اس نے اپنے کھیت سے جو کچھ بھی پیداوار حاصل کی وہ گاؤں والوں میں تقسیم کر دی۔ اللہ نے احمد کی نیکی اور ایمانداری کا صلہ دیا اور جلد ہی بارش ہو گئی۔ گاؤں کے کھیت پھر سے سرسبز ہو گئے اور لوگوں کی زندگی میں خوشحالی واپس آ گئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمانداری، محنت اور اللہ پر بھروسہ ہمیشہ ہمیں کامیابی اور خوشحالی کی طرف لے جاتا ہے۔ احمد کی طرح ہمیں بھی اپنی زندگی میں ایمانداری اور اللہ پر بھروسہ کو اپنانا چاہیے۔ اس سے نہ صرف ہماری زندگی بہتر ہوگی بلکہ ہمارے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی بھی خوشحال ہوگی۔